سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین، ابھی اس پروگرام سے پہلے ہی خبر ہمیں ملی کہ المیڈا جو ہیں سرل المیڈا، ان کا نام ECL سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر ہٹانا ہی تھا تو اس میں کیا وجہ تھی؟ چودھری نثار علی خان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہمیں ڈالنا ہی تھا مگر آج ہٹا دیا گیا۔ کیا اس سے ہم یہ اب باور کر لیں کہ سارے ایشو میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ محض ایک میسنجر تھے جیسے کہا جا رہا تھا؟ مگر پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے اس کا یہ خبر جو ہے وہ لیک کی؟ یہ بھی کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں محترم آفتاب گل صاحب بیٹھے تھے، بقول ان کا کہنا ہے کہ 3 لوگوں کے بارے میں عسکری قیادت کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ میٹنگ میں ہوں گے تو میٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ کل آن ایئر گئی ہے بات، مگر اس کے ساتھ ہی آج جو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے، میں اس کا تھوڑا سا جو آخری جو پریس آیا ہے ریلیز، اس کی میں 3 لائنیں پڑھ کے سنائی دیتا ہوں۔ پارٹیسپینٹس ایکسپریسڈ their serious concern over feeding a false and fabricated story of an important security meeting held at PM House and viewed it as breach of national security۔ اب کیا پی ایم صاحب کے جو دفتر ہے اس میں ہونے والی میٹنگ جو ہے وہ بریچ آف سیکورٹی ہوگی؟ پھر یہ ان لوگوں پر بھی سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ اور پھر بات جو الٹیمیٹ بات ہے وہ یہ کہ آخر اس سٹوری سے مقصد کیا حاصل ہوا؟ کیا ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے؟ کیا جو یہ ایک تھیری ہے کہ جناب ہم تو روکنا چاہتے ہیں، عسکری قیادت جو ہے یا ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے، اور البتہ ہم بلکہ نہائے دھوئے ہیں، یہ مقصد ہے؟ اور مقصد تو بادی النظر میں نظر بھی یہی آتا ہے۔ ان باتوں پہ ہم ساری گفتگو کریں گے۔ کچھ خبریں اور بھی تھیں۔ آج UK میں ایک کلین چٹ مل گئی الطاف حسین صاحب کو، تو کیا یہ سیاسی فیصلہ تھا؟ جس طرح اون جونز نے لکھا، اون جونز بینٹ جو ایک صحافی ہیں، کہ کیا وہاں پہ قانونی فیصلہ نہیں ہوا؟ مگر میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب حامد میر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر نگار ہیں، رپورٹر ہیں، اینکر ہیں اور بہت کچھ۔ جناب حامد میر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اور میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں ہیں جناب زہیم قادری صاحب، مسلم لیگ نون کے ترجمان بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں، اور دفاعی تجزیہ نگار ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے جناب شاہد لطیف صاحب۔ مگر میں بات کا آغاز حامد میر صاحب آپ سے کرتا ہوں۔ یہ کیا ساری ایکسرسائز تھی؟ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور جس طریقے سے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد یہ پریس ریلیز آیا ہے، اور جس کی آخری 3 لائنیں میں نے انگریزی میں پڑھی ہیں، میں اردو میں بعد میں ناظرین کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ اس سارے ایپیسوڈ کو میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں، اور جو کنسرن بتا رہی ہے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ کس حد تک بجا ہیں؟ جناب حامد میر صاحب۔ دیکھیے سید قاضی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عسکری قیادت ہے اس نے 2 دن پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ سرل المیڈا کے خلاف یا ڈان اخبار کے خلاف کارروائی کے لیے آرمی کی طرف سے سویلین گورنمنٹ کو نہ تو کہا گیا ہے، نہ ہی کوئی پریشر ڈالا گیا ہے، بلکہ ان کا کنسرن صرف یہ ہے کہ یہ خبر کس نے لیک کی ہے۔ ابھی آپ جو کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ کنکاکٹڈ ہے اور فیبریکیٹڈ ہے، تو پھر میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اگر خبر واقعی کنکاکٹڈ ہے اور فیبریکیٹڈ ہے تو پھر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کوئی اتنی کمزور چیز نہیں ہے کہ ایک فیبریکیٹڈ اور کنکاکٹڈ خبر سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کوئی نقصان پہنچے۔ لیکن اس میں اگر آپ پچھلے 4-5 دن کے واقعات کو سامنے رکھیں تو جب یہ خبر چھپی تو اس دن مجھے وہ جمعرات کا دن تھا، تو صبح تقریباً 8:30-9 بجے تک جو ہے وہ میں نے اس خبر میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور کنٹروورشل حصہ تھا وہ تھا کہ جی مبینہ طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اور DGISI کی کچھ آپس میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ تو میں صبح 8:30-9 بجے تک چیف منسٹر پنجاب سے یہ پوچھ چکا تھا، اور انہوں نے مکمل طور پر اس خبر کو میں جو ان کے بارے میں حصہ تھا اس سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط خبر ہے اور ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد سارا دن خاموشی رہی۔ میں نے صبح 8:30-9 بجے چیف منسٹر پنجاب سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی یہ بالکل غلط خبر ہے۔ اس کے بعد سارا دن خاموشی رہی۔ لیکن پھر شام کو 6-6:15 بجے کے قریب پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس نے پہلے ایک ڈینائل جاری کیا، پھر ایک دوسرا ڈینائل آیا، پھر ایک تیسرا ڈینائل آیا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ کریٹ نہیں ہوا، کیونکہ سب نے تردید کر دی۔ چیف منسٹر پنجاب نے تردید کر دی، فارن سیکرٹری نے تردید کر دی، فیڈرل گورنمنٹ نے تردید کر دی۔ یہ مسئلہ کریٹ ہوا ہے جب 3-4 دن کے بعد سرل المیڈا کا نام جب ECL پہ ڈالا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں جو آزادی صحافت کی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں،
وہ انہوں نے پھر یہ مسئلہ سوال کھڑا کیا کہ جی یہ ایک صحافی کا نام ECL پہ کیوں ڈالا گیا ہے، کیونکہ صحافی کا کام تھا خبر فائل کرنا، اس نے خبر فائل کر دی، اخبار نے چھاپ دی. اب اصل کہانی یہ تھی کہ یہ خبر لیک کس نے کی. تو اپنے چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہو تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا کہ جی سرل المیڈا کے علاوہ بھی 2-3 اور آدمی جو کہ جرنلسٹ نہیں ہیں وہ ہمارے اینٹینے پہ ہیں اور ہم ان کی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو ان کا نام کیوں نہیں انہوں نے ڈالا. اچھا میر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، تو یہ ایک اہم سوال تھا. آپ سے ایک سوال میرا، آپ نے کہا کہ یہ کنکاکٹڈ سٹوری ہے، اگر تو کنکاکٹڈ سٹوری پرنٹ میں چلی جاتی ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، جو کہنے والے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ تو کورٹ کمانڈر کانفرنس کے بعد کہا گیا ہے، میں نے اس کو کہا. نہیں میں اسی پہ سوال اٹھا رہا ہوں، میں آپ کے منہ میں نہیں یہ لفظ ڈال رہا، میں وہ یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب اگر تو کنکاکٹڈ ہے تو یہ پھر اور بڑا گریو اوفینس بن جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی کنکاکٹڈ سٹوری، نہ صرف یہ کہ پتہ نہیں کہاں سے لیک ہو گئی آؤٹ آف دی بلو، کیونکہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں نمبر 1، پھر واقعہ نہیں ہوا اور واقعہ رپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے سب سے کریڈیبل اخبار میں. تو آئی تھنک دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ دی ہول افیئر. جناب میر صاحب دیکھیں جی قاضی صاحب، دیکھیں اگر یہ خبر غلط ہے تو بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ آپ پریس کونسل میں جائیں. پریس کونسل جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، جہاں پہ غلط خبروں کے بارے میں بہت سے لوگ جاتے ہیں. جس طرح کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے جب ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر ان کے بارے میں ایک بات کی گئی تو انہوں نے پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹ سے رابطہ قائم کیا اور وہاں پہ چلے گئے. تو اگر یہ ڈان کی خبر غلط ہے آپ پریس کونسل میں چلے جائیں، اچھا چلیں. اگر اس سے کسی کی حد کے عزت ہوئی ہے تو آپ حد کے عزت کا دعویٰ کر دیں، چلیں. اگر یہ نیشنل سیکورٹی کی بریچ ہے تو آپ ڈان اخبار کا جو ایڈیٹر ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق آپ اس وقت تک کسی بندے کا نام ECL پہ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہ ہو. تو آپ نے سرل المیڈا کا نام ڈال دیا، لیکن جن لوگوں کے بارے میں چودھری نثار علی خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 2-3 لوگ ہیں اور وہ ہمارے اینٹنے پہ ہیں، ان کا نام آپ ECL پہ نہیں ڈال رہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کو اچھی طرح پتا ہے کہ سرل المیڈا جو ہے اس نے اس خبر کی کنفرمیشن کے لیے ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے حکومت کے کن کن لوگوں سے رابطہ قائم کیا، کن کن لوگوں سے اس کے میسیجز کا تبادلہ ہوا اور کیا کیا بات ہوئی، ان کو سارا پتہ ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو ان کے خیال میں جو اصل کلپریٹ ہے، جو ساری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ اصل کلپریٹ وہ ہے جس نے خبر لیک کیا ہے. اور ضیاء الدین صاحب ایک بہت بڑے پاکستان کے نامی گرامی صحافی ہیں، ڈان کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں. ضیاء الدین صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرل المیڈا کے پاس تو اس اجلاس کے جو میٹنگ منٹس ہیں وہ بھی ہیں. تو سرل المیڈا جو ہے اس نے تو اپنا کام کر دیا، اس کے بعد ایڈیٹر ڈان ظفر عباس نے اپنا کام کر دیا. اب انہوں نے اگر پکڑنا ہے تو اس بندے کو پکڑے نا جس نے کہ خبر لیک کیا یا جس نے میٹنگ منٹس ڈان اخبار کے صحافی کو دیا، اس کو نہیں پکڑ رہے اور سرل المیڈا کا نام ECL پہ ڈال دیا. اب ان کو نکالنا پڑ گیا. میں میر صاحب آپ کا یہ سوال لے کے آؤں گا ذہیم قاضی صاحب، مگر میں چاہتا ہوں سارے سوال اکٹھے ہو جائے اور میں شاید لطیف صاحب آپ ساری یہ گفتگو سن رہے ہیں، پھر آخر میں ہم وضاحت چاہیں گے ظاہر حکومت کو آپ اور ہم آپ کو لائن شیئر بھی دیں گے تاکہ وقت آپ بات کر سکیں. شاید لطیف صاحب آپ اس سارے ایشو کو کیسے ویو کرتے ہیں؟ یہ بس واقعہ ہو گیا، بیلا فائڈی انٹینشن تھی، ملائن کرنا منصوب تھا، یا چیزیں اب انفولڈ وہ کر رہی ہیں جو نتائج شاید کسی کے توقع میں نہیں تھے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں جناب شاید لطیف صاحب؟ دیکھیں جی، ایک بات تو طے ہو گئی، انٹینشنز تو میلافائڈ تھیں. اگر یہ میلافائڈ انٹینشنز نہ ہوتی، آج کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو بیان آیا، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کے شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ایک شروع میں بات کی گئی تھی جی کہ لیک کیا گیا، لیک اس چیز کو کرتے ہیں جو ہوئی ہو، اور آج جو بات کی گئی یہ باقاعدہ جو ہے یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانی ہے. من گھڑت وہی کہانی ہوتی ہے نا جو جھوٹی ہو جی، اور اس کو باقاعدہ لیڈ جو ہے وہ دی گئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی لیک نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ معاملہ سنگین ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ دی گئی ہے. لیڈ سے مراد یہ کہ کسی کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی کہانی دو. یہ تو پریمپٹ یار، اس سے بڑا بھی کوئی میں آؤں گا آپ کی طرف یار، اس طرح نہیں کروں گا یار، آپ کو پورا ٹائم میں دوں گا قادری صاحب. جی جی، اس سے بڑی بھی کوئی جو ہے وہ میلافائڈ انٹینشن ہو سکتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ وہ جو لکھنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کی کہیں سے بھی تصدیق نہیں کر سکا اور اس کے باوجود چھاپ دی. یہ کون سی صحافت ہے کہ جس کے اندر تصدیق کیے بغیر ایک اتنی بڑی خبر، یعنی اس میں کوئی دو رائے ہیں کہ آپ نے یہ جو خبر دی ہے، آپ نے 4 شیٹ بنائی ہے افواج پاکستان کے خلاف. آپ نے کہا ہے جی کہ یہ دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور جو دہشت گردی میں افواج پاکستان کا رول ہے وہ 20 کروڑ عوام دیکھ رہی ہیں.
اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو شاید وہ نہیں دیکھ رہے جنہوں نے یہ لیڈ دی ہے. تو اگر یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور پھر دشمن کے ہاتھ مضبوط آپ کر رہے ہیں, یہ تو خود کل انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا نا کہ جی آپ نے تقویت پہنچائی ہے دشمن کے نیریٹو کو. ہندوستان اور امریکہ کی طرف سے یہ باتیں ہوا کرتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں, اور اگر ہمارے اندر سے یہ بات ہوئی, ہمارے ایک لیڈنگ اخبار نے دی اور اس سے دلوائی گئی, اب ظاہر ہو گیا کہ دلوائی گئی, غیب سے تو نہیں اس کو علم ہوا تھا. ان ساری چیزوں کی چھان بین کے لیے کل منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو نہیں جانے دیا جائے گا جب تک پوری چھان بین نہیں ہوتی, انکوائری نہیں ہوتی. اور آج اس کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالنے کی بات. میں جو آپ کا سوال ہے کہ ECL میں ڈالنا صحیح تھا یا غلط تھا. میں آپ کا سوال لے کے آتا ہوں قادری صاحب. میں چاہوں گا کہ جی آپ یہ دونوں باتیں آپ نے سنی, میر صاحب کی بات بھی سنی, میں نے دونوں آپ باتیں یہ بڑا کمپلیکیٹ یہ کرتے نہیں, کچھ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, ہم اس کو کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں. اچھا سادہ دونوں فریقین نے اس خبر کی صحت کی تردید کر دی. ٹھیک ہے. حامد میر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ان کی شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی اور میں بحیثیت ترجمان وہ بیان اس کے فوراً بعد ایشو کر چکا تھا اور وہ بیان پوری میڈیا پر آ چکا تھا کہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. دوسری طرف سے آج کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی گئی کہ اس طرح کی کوئی گفتگو اس میز پر نہیں ہوئی اور اس طرح کی کوئی گفتگو فریقین کے مابین نہیں ہوئی. تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ دو فریقین جن کا نام لیا جا رہا ہے اس خبر میں, انہوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ ہم نے یہ وہاں پر یہ گفتگو نہیں ہوئی. اب پرابلم کہاں تھا؟ جو جنرل صاحب نے ابھی فرمایا کہ اس خبر کے بعد ایک یقیناً ایک سنسنی پھیلی کہ نیشنل ایشوز, نیشنل ایکشن پلان, اور دنیا کو یہ امپریشن جانے کا اندیشہ پیدا ہوا کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں اور حکومت اور عسکری ادارے اور گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے, اور نیشنل ایکشن پلان سے لے کے ضرب عضب تک سب کچھ جو ہے وہ ایک فیبلس سٹوری ہے. جرم ہوا, سن لینا سر, گفتگو کرنے دینا. نہیں میں آپ سے بیچ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں آ رہا ہوں. اتنا ظلم کیا کسی نے اور آپ نے پکڑا نہیں ابھی تک. کس کو نہیں پکڑا؟ المیدہ تو صاف ہو گیا. نہیں, کس طرح صاف ہو گیا؟ وہ چلے گا, آپ نے نکال دیا 3 دن. یار نہیں, سن لیں, دیکھیں چاہے نثار علی خان صاحب کی, اب میں حامد میر صاحب کو عرض کروں گا. دیکھیں کل ان کے شو میں یہ بات ہوئی کہ نثار علی خان صاحب کی اس بات پر تنقید کی گئی کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ باہر جا رہے تھے. اگر آپ کسی کانسپریسی تھیوری کو فریش آؤٹ کرتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کا آپریشن کرتے ہیں, تو آپ ان تمام عوامل کو ایز این کانسپریسی تھیوری دیکھتے ہیں. کیا ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں میں بالکل کنونس نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا ہے. سن لیں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ کیا میں اگر یہ چاہوں کہ میں نے کوئی ایسی کانسپریسی گھڑنی ہے تو میں اس کے لیے 20 دن پہلے اپنے باہر جانے کا انتظام نہیں کر لوں گا. حامد میر صاحب اور دیگر تمام صحافی اس بات پہ شدید انہوں نے ریاکٹ کیا کہ اس کا نام ECL پہ کیوں ڈالا گیا, جبکہ وہ دوسرے دن صبح 9 بجے تشریف لے کے جا رہے تھے. حامد صاحب نے کہا کہ وہ تو پہلے کا پتہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں, انہوں نے بڑی دیر کی بکنگ کرائی ہوئی تھی. تو بھائی اگر کوئی میں کانسپریسی کر رہا ہوں اور میں یہ پلان کر رہا ہوں, مجھے ایک بات تو کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں. لیٹس بی ویری کلیئر, اٹس اے کیٹیگوریکل کانسپریسی تھیوری. ہمیں اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے. حضور سن لینا سر 2 سیکنڈ, میں نے آپ سے بات کرنی, سوال آپ ہی کر رہا ہوں, آپ نہیں بول رہے ہیں. وہ حضور ایک میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک پہ آ کے آپ سے شروع کروں گا, سوال چھوڑے جاتا ہوں. بھئی ایک کنکوکی اور ایسی سٹوری جس میں ہمارے آرمی کو کہا گیا کہ جناب آپ ان کو دہشت گردوں کو, اور وہ اس کو حکومت نے کروایا. یار میں یہ نہیں کہتا, یار نہیں کروایا حکومت نے, نہیں کروایا. بریک پہ جا رہا ہوں, واپس آ کے پوچھیں گے جس نے کروایا ہے اس کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں آپ نے. واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. جناب زعیم قادری صاحب, اس سے قبل کہ میں حامد میر صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں, یہ فرمائیے کہ ایک واقعہ من گھڑت عدم سے وجود میں کوئی لے کے آتا ہے, بڑا کوئی پاورفل آدمی ہے, اس کے بعد صرف وہ اس کو وجود میں نہیں لے کے آتا, اس کو چھاپتا ہے, اور چھپتا نہیں ہے. پھر اگلے دن سرل المیڈا صاحب کا ایک اور مضمون آتا ہے جس مضمون میں اس کو اون کرتے ہیں. 3 دفعہ ایڈیٹر کو میں نے دیکھا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم نے سٹوری 4 دفعہ چیک کی ہے, یہ ٹھیک تھی, اور یہ ڈان کہہ رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہی نہیں, اور اگر کسی نے کروایا, اگر کوئی ایک آدمی 10 دفعہ ایک بات کہے جو مطلب جو قانون اور آئین کے خلاف ہو, تو کیا وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور قانون اور آئین جو ہے سب سروینٹ ہو جاتا ہے اس کے؟ تو the answer is no. تو اگر میں کوئی غلط بات کروں گا اور اس پہ کھڑا ہو کے اس کو, وہ کہتے ہیں نا کہ جب غلط جھوٹ بولو تو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. عرض یہ ہے قاضی صاحب, آپ تو قاضی ہیں,
تو انصاف کیجئے. عرض یہ ہے کہ سرل صاحب کو 3 دفعہ بلا چکے حامد میر صاحب, اپنا زاہد حامد صاحب, سوری, وہاں پہ وہ اپنا نقطہ نظر نہیں دے رہے. طلب کریں, آپ ریاست ہیں. اور جو آج یہ ان کا نام ECL سے نکلا ہے, یقیناً ایک بہت بڑا کراؤڈ, بڑے امپورٹنٹ اور آنریبل صحافیوں کا چودھری نثار علی خان صاحب ساتھ آج میٹنگ تھی. مجھے نہیں علم کہ اس میٹنگ میں یہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے, یہ حامد میر صاحب اسلام آباد بیٹھے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. مقصد صرف یہ تھا کہ ان کا نقطہ نظر دیکھیں. جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ آپ نے کیا لکھا بھائی, اس کے یہ نقصانات ہوئے ہیں, آپ پوچھ نہیں پا رہے ان سے, کس طرح پوچھ لیں جب وہ پیش ہی نہیں بلائے نا. وہ زاہد حامد صاحب کی کمیٹی میں تشریف نہیں لا رہے. کل 3 بار رابطہ کیا زاہد حامد صاحب نے ان سے. سر آپ ایک ریاست کے پھر اگر دیکھیں نا, پھر صحافتی جو اقدار ہیں وہ راستے کی دیوار بن جاتی ہیں, اور آپ اور حامد میر صاحب پھر ناراض ہو جائیں گے, اور پھر وہ ایک کہانی شروع ہو جائے گی. صاحب ناراض نہیں ہوں گے. رائٹ آف نو, آپ نے رائٹ ٹو نو, ورسٹ کائنڈ آف وائلنس سفر کیا آپ نے میر صاحب. بالکل کیا. اس ملک میں جو ہے آپ نے تو بڑی ایک جنگ لڑی ہے. مگر یہ بتائیں کہ یہ ریاست کے نمائندے ہیں, یہ کہتے ہیں سرل صاحب کو ہم بلاتے ہیں وہ تشریف نہیں لاتے, یہ مجھے بتا رہے ہیں. بالکل ایسے جیسے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہ فلاں IPP میں فلاں تیل کے پیسے کھا گئے, یہ مجھ سے شکایت کرتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس شکایت میں اور میری شکایت میں چلیں فرق ہے, لیکن آپ تو دبنگ آ رہے ہیں بھائی. جی میر صاحب, جی میر صاحب. قاضی صاحب, ایک تو یہ جو ہمارے دوست ہیں قادری صاحب, اب انہوں نے کافی غصے میں باتیں کی ہیں, کیونکہ یہ جب اظہار محبت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کا لہجہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں, لگتا ہے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں یا غصے میں ہیں. ابھی یہ واقعی غصے میں ہے, تو ابھی میں بڑی عاجزی کے ساتھ ان کو ایک جواب دوں گا. اچھا قاضی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے سرل المیڈا کو 3 دفعہ بلایا, وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے جی, اس لیے نہیں گئے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے. اس آئین اور قانون کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے کچھ فیصلے ہیں. آپ کسی صحافی کو کوئی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس بنیاد پر بلا کے نہیں پوچھے گی کہ تم نے یہ جو خبر دی ہے اس خبر کا سورس بتاؤ. وہ سورس بتانے کا آپ کو پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو جتنی مرضی دفعہ بلائیں گے وہ آپ کے پاس نہیں جائے گا, اس لیے کہ اب اس کا ایڈیٹر جو ہے نا وہ رسپانسبل ہے. اس نے اپنے ایڈیٹوریل نوٹ کے ذریعے رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ میں نے فیکٹس کو ایک دفعہ نہیں بار بار چیک کیا ہے. تو اب سرل المیڈا جو ہے وہ اس سے پوچھ گچھ کرنی بنتی نہیں ہے. پوچھ گچھ کرنی ہے آپ نے تو آپ ظفر عباس سے کریں, لیکن ظفر عباس بھی جو ہے وہ پابند نہیں ہے آپ کو سورس بتانے کا. لیکن میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کا رائٹ ہے کہ اگر کسی خبر سے حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے یا ریاست کو کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرنا اس کا حق ہے. اب یہ حق تسلیم کرتے ہوئے میں آپ کو بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں بڑی عاجزانہ ہاتھ باندھ کے کہ اس موجودہ حکومت کو, جس کے چیف ایگزیکٹو جناب نواز شریف صاحب ہیں, اس حکومت کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سرل المیڈا کے ساتھ کس کی بات ہوئی, کس گورنمنٹ آفیشل نے اس کے ساتھ یہ بات چیت کی. اور ایک نہیں ہے بلکہ 3 لوگ ہیں, اور ان کے نام بھی اب آہستہ آہستہ گردش میں آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے ایک صحافی پہ ڈال کے اس کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS اور کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز CPNE, یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے آج انفارمیشن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے پاس گئے اور ان کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ آپ سرل المیڈا کو جتنی دفعہ بھی بلائیں گے وہ نہیں آئے گا. ہم سارے جو ہیں ڈان کے پیچھے کھڑے ہیں, اس لیے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے. کیا اس آئین اور قانون کا اطلاق صرف صحافیوں پہ ہوتا ہے؟ کیا جو سول سروسز کے جو سول سرونٹس ہیں ان کے جو رولز ہیں ان پر نہیں یہ قانون عائد ہوتا؟ اور وہ لوگ جو قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں یا وفاقی وزارت کا حلف اٹھاتے ہیں, وہ بھی ایک حلف, اس حلف میں بھی کچھ وہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں, کیا ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا؟ تو چودھری نثار علی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے ان 2-3 لوگوں کو بلا کے پوچھیں, اور زاہد حامد صاحب بھی ان کو پوچھیں کہ انہوں نے سرل کے ساتھ کمیونیکیشن کیوں کی. اور سرل جو ہے وہ میسنجر ہے, وہ صرف وسل بلوور ہے, اس کو جو بتایا گیا اس نے آگے دے دیا. اصل جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہو گیا ہے اور کرائم کمٹ ہو گیا ہے تو وہ 3 لوگ ہیں, 2 سرکاری ملازم اور 1 سیاسی شخصیت.
ان 3 لوگوں کی انویسٹیگیشن کریں آپ. میں آپ کو بار بار بڑی عاجزی سے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی آئین اور قانون کا پتہ ہے, یہ میں نے بھی بھگتا ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. جب ایک سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن عمران خان کی طرف سے دھاندلی کے الزامات کی پچھلے سال انکوائری کر رہا تھا, تو مجھے بھی وہاں پہ بلایا گیا. میں نے وہاں پر قومی اسمبلی کے 5-6 حلقوں میں ہونے والی دھاندلی کے جب ثبوت پیش کیے, اور ایک حلقے میں جب دھاندلی کی میں نے پوری کی پوری جو پیپر بک پیش کر دی, جس میں کہ تمام جو ووٹ بیلٹ پیپرز تھے ان پہ مور لگی ہوئی تھی, تو مجھے جو سرکاری وکیل تھے, مسلم لیگ نون کے وکیل تھے, انہوں نے کہا اپنا سورس بتائیں. اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا, اس وقت کے چیف جسٹس نے مسلم لیگ نون کے وکیل کو یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آپ کسی صحافی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اپنا سورس بتاؤ, اور وہ آپ کو سورس بتانے کا پابند نہیں ہے. میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کون سے کیس میں کون سے جج نے فیصلہ دیا تھا. لیکن اس کے علاوہ آرٹیکل 19 بھی ہے, آرٹیکل 19A بھی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, جس کے تحت آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو حق حاصل ہے انویسٹیگیشن کرے. کور کمانڈرز کی جو تشویش ہے ان کو بھی حق حاصل ہے, وہ تشویش کا اظہار کریں. خود چودھری نثار علی خان نے کل پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ 2-3 لوگ ہیں, او بھائی ان کو پکڑو, ان سے پوچھو. بار بار سیریل المیڈا کو کیوں بلاتے ہو, اس کو کیوں قربانی کا بکرا بناتے ہو؟ کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانکو. ٹھیک ہے میر صاحب, آپ نے تو 2-3 خبریں بھی اس میں بریک کر دی, ہمیں بتایا جو بھی ہوا. مگر شاید لطیف صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں, یہ آپ دونوں سائڈز کے جو آرگومنٹ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں اب باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. کیا آپ کی نظر میں اگر یہ بات اسی طرح ہے جس طرح نظر آ رہی ہے, اور میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 لوگ ہیں, انہوں نے تو یہ اشارہ بھی کر دیا, 2 آفیشل ہیں, 1 سیاستدان ہے, یہ 3 نام گونج بھی رہے ہیں, کیا چیز, یہ تو پوچھوں گا دوبارہ آپ سے بھی جناب زعیم قادری صاحب. مگر شاید لطیف صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عسکری قیادت ہے وہ کس طریقے سے ان کی اشکشوئی ہو سکتی ہے, جس طریقے سے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ڈیمیج ہوا ہے, irreparable ہے یا کیا ہے؟ شاید لطیف صاحب دیکھیں, ڈیمیج تو ہوا, کیا اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ ڈیمیج نہیں ہوا؟ میں نے شروع میں کہا یہ تو دشمنوں کی زبان آپ نے بول دی. امریکہ اور انڈیا مل کر یہی زبان بولتے ہیں, تو آپ پاکستانی ہوتے ہوئے آپ نے امریکہ اور انڈیا کا ساتھ دے دیا. باٹم لائن تو یہی ہے نا, کس نے دیا؟ یہ وہ چیز ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے کہ یہ بات کس نے ان کو لکھنے کے لیے کہی, اور وہ خود لکھ چکے ہیں کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. اب اس سے کیا مراد ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اگر 2 یا 3 لوگوں سے بات کی تھی تو پھر رائٹر کو لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بات میں نے کسی ایک سے نہیں مجھ تک پہنچی, اس میں 2 یا 3 شخص بغیر نام لیے ہوئے, یہ کوئی سورس ڈسکلوز کرنے والی بات نہیں ہے. مگر کم از کم یہ تو کہتے کہ جی ہاں میں نے تو تصدیق کی. یعنی جو بات ان تک پہنچی, ایک تو بات ثابت ہو گئی کہ یہ من گھڑت ہے, اس پر بات چیت نہیں ہوئی. یہ قادری صاحب نے بھی یہی کہا کہ دونوں پارٹیوں نے کہا اس سبجیکٹ پہ بات نہیں ہوئی. مگر من گھڑت کہانی بنانا اور اس حد تک خطرناک کہانی بنانا جس سے آپ کے ملک اور عسکری اداروں کی بدنامی ہو جائے اور دشمنوں کا جو نیریٹو ہے اس کو تقویت ملے, جو کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی کہا, آپ بتائیے اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو آج کور کمانڈرز کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ بالکل صحیح آیا ہے کہ آپ نے بریچ کی ہے نیشنل سیکیورٹی کی. یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. پوری دنیا میں ہمارا ایک نیریٹو ہے کہ افواج پاکستان سالوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. پھر یہ بتائیے کہ اس کا موریل کا کیا بنے گا؟ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کے بھی کوئی ظلم آپ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ معاملہ بہت سنگین ہے. میں یہ پھر سے کہنا چاہوں گا کہ اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ لیڈ دی ہے, لیک نہیں یہ لیڈ دی ہے, جنہوں نے یہ سٹوری بنائی پاکستان کو اور افواج پاکستان پر ضرب لگانے کے لیے. اس سے بڑا جرم میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتا, نہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون. ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے کہ کسی میٹنگ میں آپ بیٹھے ہوں جس کے اندر خاص کر نیشنل سیکورٹی ڈسکس ہو, آپ وہ باہر یہ بات نہیں لے جا سکتے. جی شاید صاحب آپ کی بات آ گئی, اور میں آپ کی یہی بات آگے لے کے چلوں گا جب بریک سے واپس آؤں گا کہ یہ معاملہ ہے تو کیا سرکار اس میں آگے بڑھے گی یا معاملات اسی طرح کنفیوژن میں رہیں گے اور خاک اڑاتے چلے جائیں گے. ہم آتے ہیں بریک کے بعد, بات جاری ہے.
ویلکم بیک. جی جناب قادری صاحب، اب ظاہر ہے بات تو آپ پہ آ کے ختم ہوتی ہے. یہ آپ کو مشورے کون دیتا ہے؟ دیکھیں یہ دیکھیں اب دیکھیں کیسی بات کی آپ. یار دیکھیں نا، یہ اب آپ یو آر ان پرابلم. ناؤ یٹ اگین یو آر جمپنگ آن ٹو کنکلوژن. اچھا ہاں بتائیں. ابھی تک تو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ یہ سٹوری جو کی ہے سرل صاحب نے. میں سپوزٹلی آپ کے پاس آتا ہوں، میرا آپ کے میر صاحب میں آپ کو کوئی چیز فیڈ کر دیتا ہوں، تو کل کو کوئی ہے اس طرح کا جواز یا کوئی طریقہ کار کہ اس سے پتہ لگ جائے کہ میٹر لگا ہو جسے بتا دیا جائے کہ زہی میں آیا تھا اور اس نے یہ کر دیا. جب تک اس کو سرل صاحب سے شروع نہیں کیا جائے گا اور وہ اس سورس کو خود بخود ناٹ ان سو مینی ورڈز بائی نیم جو ہے وہ کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ یہ اس طرح وہ تو میر صاحب کہہ چکے ہیں، وہ تو آپ پوچھ نہیں سکتے. تو پھر یہی تو اس کا مطلب یہ کہانی رہے گی. یہ کہانی نہیں رہنی چاہیے، اس کو انرتھ ہونا چاہیے. اور نثار علی خان صاحب ایڈمنٹ ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. میرا کنفیوژن کیا ہے کہ میں ایز اے لے مین، ایک اخبار پڑھنے والا آدمی، جب ایک سٹوری کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور اس میں سے ڈیریویٹیوز نکالتا ہے پولیٹیکل، تو مجھے یہ بات میرے لیے میں شاکی ہو جاتا ہوں کہ جب دو جو لوگ جو کنسرن لوگ ہیں ان کا اس پہ تردید آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اونوت کہتے ہیں کہ ایسی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی. مطلب آپ دیکھیں نا، حامد میر صاحب نے بھی کہہ دیا، اب ادھر سے بھی آ گئی. تو کیا ہوا؟ obviously لیک کا کوئی ریکارڈ، لیک کا کوئی ایویڈنس موجود ہونا یا نہ ہونا ایک اور ایسپیکٹ ہے. بہرحال حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرے. اور امیر صاحب نے اس طرح کہا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا انوالوڈ ہے جو انہوں نے نام لے لیے، نام نہیں، انہوں نے دو آفیشیل نام سے مراد یہ کہ انہوں نے نشانیاں بتا دیں. دو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، ایک آپ کا سیاستدان ہے. اور یار آپ مجھے بتائیں، وہ صبح نواز وہی بات ہے، یو آر گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. کسی پہ الزام لگا کر یہ عمران خان صاحب والا کام نہ کرنا. تو کیا صاحب عمران خان صاحب والا کام نہ کریں کہ الزام لگا دیا، ساتھ ہی ملزم کو مجرم بنا دیا اور کہہ دیا جی یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ہم یہ نہ کریں. میر صاحب بہت زیادہ اب میں جاتا ہوں میر صاحب کی طرف، اگر آپ کی بات میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اس ملک کے سینئر ترین صحافی بیٹھے سن لیں اور وہ اس کا طریقہ کار بنائیں اور ایک طریقہ کار کے مطابق اس انویسٹیگیشن میں حکومت کی مدد کریں تاکہ یہ انویسٹیگیشن اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اور اگر وہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے جن کا بھی سب ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. ویری سمپل. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اور یہ بھی پھر اسی طرح ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا جی میر صاحب، نہیں ہوگا ایسا. جی میر صاحب نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں قاضی صاحب، میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان، وزارت داخلہ اور اس کے جو متحد ادارے ہیں اور وزیر اعظم اور ان کے جو متحد سولین ادارے ہیں، میں سولین اداروں کی بات کر رہا ہوں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، 100% پتہ ہے کہ سرل المیڈا اور ظفر عباس جو ہیں انہوں نے تقریباً 9-10 گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں اور لاہور میں کس کس سے رابطہ قائم کیا، کس کس سے کیا بات کی فون لائن پر، پھر کیا کیا میسیجز جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہوا. اب دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سرل المیڈا جو ہے وہ اس میں اب زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، زیادہ امپورٹنس ہو گئی ہے ظفر عباس کی جو کہ ایڈیٹر ہیں ڈان کے. اور انہوں نے ایڈیٹوریل میں لکھا، اپنے جو اخبار کی پالیسی ہوتی ہے وہ اس کے ایڈیٹوریل میں آتی ہے. انہوں نے ایڈیٹوریل میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کے فیکٹس کو چیک کیا ہے اور جب ہم نے سمجھا کہ خبر درست ہے تو ہم نے یہ خبر چھاپ دی ہے. اب آپ نے جو بھی بات کرنی ہے ظفر عباس سے کرنی ہے جو کہ CPNE کا حصہ ہیں، کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز. اچھا اب میں نے کیونکہ آپ کو یہ کہا ہے کہ سرل المیڈا کو اگر آپ بلائیں گے تو وہ نہیں بتائے گا، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس انویسٹیگیشن کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نکلنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ حکومت کو پتہ ہے کہ اصل میں یہ کام کس نے کیا ہے، اصل میں کن لوگوں نے سرل تک یہ ساری بات پہنچائی ہے، جس کو کہ آپ فیبریکیٹڈ بھی کہہ رہے ہیں، کنکاکٹڈ بھی کہہ رہے ہیں یا آپ. لیکن بھائی جان ٹیلی فونک کنورسیشنز ہوئی ہیں اور وزارت داخلہ کو پتہ ہے، وزیر اعظم اور ان کے متحد اداروں کو پتہ ہے، اور جو لوگ اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں شاید ان کو بھی پتہ ہے. لیکن اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی کو قربانی کا بکرا بنا کے پاکستان کی قومی سلامتی جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی قومی سلامتی اور اس کے دفاعی ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کسی اخبار کی خبر سے
ان کی جو ہے نا سلامتی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اتنا کمزور نہیں ہے پاکستان کے اخبار کی خبر سے ہی وہ میر صاحب نے روکتا کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے, تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ ہیں, دو جو سرکاری ملازم ہیں یا آفیشل ہیں گورنمنٹ کے, بیوروکریٹ ہیں, وہ جہاں پہ کام کرتے ہیں, جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر ان کا نام ایکسپوز ہو گیا تو پھر اس جگہ کے بارے میں اور جو بندہ وہاں بیٹھتا ہے اس کے بارے میں سوالات اٹھیں گے. یہ مسئلہ ہے. اس لیے یہ فیئر انکوائری نہیں کر رہے, یہ ایک صحافی کو اور ایک اخبار کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے, ان کے پاس ثبوت موجود ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ سیرل المیڈا کو یا کسی اور کو بلا کے, ان کے ایڈیٹر کو بلا کے یہ کہیں گے اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ان صاحب سے یہ جو بات چیت کی تھی یہ درست ہے. تو جب آپ کو پہلے ہی سب کچھ پتا ہے تو اس بندے کے خلاف کارروائی کریں نا. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آپ یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ اپنے ہی جو سرکاری ملازم ہیں ان کے فون بھی ٹیپ کرتے ہیں, یہ اپنے منسٹروں کے فون بھی ٹیپ کرتے ہیں. یہ صرف صحافیوں کے اور باقی لوگوں کے نہیں فون ٹیپ کرتے, یہ سب کے فون ٹیپ کرتے ہیں. تو ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے انہوں نے آسان ترین راستہ یہ چنا ہے کہ ایک صحافی اور ایک اخبار کو قربانی کا بکرا بناؤ. اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, لیکن اب ان کی قسمت خراب ہے کہ تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ صحافی اور اخبار کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آئین اور قانون سے بالا تر ہیں. بالکل کوئی صحافی, کوئی اخبار آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے. ابھی بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیرل یا ان کا ایڈیٹر جو ہے اس نے نیشنل سیکورٹی کو کمپرومائز کیا ہے تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. میں یہاں تک کہوں گا کہ آپ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا دیں. آپ حد کے عزت کا مقدمہ نہیں چلا, غداری کا مقدمہ چلائیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جناب شاہد لطیف صاحب, آج کے دور میں, آج کی الیکٹرانک سرویلنس کے دور میں, آج تو ٹیلی فون ڈیٹا ڈسٹرائی نہیں ہوتا اور اس کو ہم نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں. تو پھر اس پہ یہ کون مانے گا اس دلیل کو؟ آؤں گا آپ کی طرف بھی. جناب زعیم قادری صاحب مجھے غصے سے بھی دیکھ رہے ہیں شاید, لیکن میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاہد لطیف صاحب کہ آج کے دور میں یہ چیز کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا مشکل ہے؟ جی بالکل مشکل نہیں ہے. اور اگر ہم یہ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے رہیں گے تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ آپ اس کو ٹال مٹول کر رہے ہیں اور اس کو آپ جو قالین ہے اس کے نیچے بس دبانا چاہتے ہیں. بات بڑی سیدھی سی ہے. دیکھیں یہ جو حامد میر صاحب بھی لاجک دے رہے ہیں, اینڈ پہ انہوں نے بات کر دی نا کہ اگر ہمیں صحافی جو ہیں, میں مانتا ہوں کہ وہ اس چیز کا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈسکلوز کریں عام سرکمسٹانسز میں, پر یہ معاملہ کوئی عام نہیں ہے. اور اگر واقعی انہیں اس وقت کوئی اور اس کو اون اپ نہیں کر رہا تو میرے مطابق یہ پھر مقدمہ چلایا جائے گا. یہ سیرل جو ہے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا اور چلانا چاہیے کہ اگر کہیں سے اور پتہ نہیں چل رہا اور نیشنل سیکیورٹی کی اتنا بڑا معاملہ جس نے پوری دنیا میں ایک شور برپا کر دیا اور آپ کے جو ادارے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے ان پر دھبا اتنا بڑا لگا دیا باوجود اس کے کہ انہوں نے 2 سال 3 سال اتنی محنت کی, تو پھر بتائیے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تو ہم نے اس کا جواب نکالنا ہے نا کہ یہ حرکت کس نے کی. یعنی وہ کہے جی کہ یہ صحافت ہے اور میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. جو حکومت کے جو لوگ ہیں خاص کر جو اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ لوگ جن کو لیڈ کے لیے استعمال کیا گیا وہ ان کا تعلق سیاست سے ہے اور بیوروکریٹس ہیں, ان کو کسی کی پشت پناہی حاصل ہو جائے, کوئی بھی وجہ ہو اس کی, کس لیے چھپایا جا رہا ہے, یہ مختلف جو وجوہات ہو سکتی ہیں, مگر کیا اس لیے سب کو چھوڑ دیا جائے کہ جناب اس کی پشت پناہی حکومت کر رہی ہے اور ان کی پشت پناہی صحافت کر رہی ہے, لہٰذا یہ اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے؟ نہیں, میں اس بات کو نہیں مانتا اور ہر صورت میں اس کے نتیجے تک پہنچنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس صحافی نے یہ لکھا ہے الٹیمیٹلی اسی کی ذمہ داری بنے گی کہ اگر کوئی کہیں اور تک حکومت نہیں پہنچنے دے رہی تو وہ اس کا جواب دے کہ یہ لیڈ کہاں سے آئی. یہ عام سٹوری نہیں ہے جس کو ڈسکلوز کرنے میں کہ کانفیڈینشیل میٹر ہے. عام حالات میں صحافت میں سمجھتا ہوں مجھے ایک بریک لینی ہے, میں آپ کی بات کو مکمل کروں گا شاہد لطیف صاحب, لیکن میں جو بریک سے جب واپس آؤں گا تو بات یہ بھی کریں گے کہ حامد میر صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ بھی ہیں, ہم دیکھتے رہے ہیں ان کو بڑے عرصے سے. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو بہت سے ٹولز ہیں, بہت سے وسائل ہیں ریاست کے پاس یہ جاننے کے لیے کہ اصل معاملہ کیا تھا. بات جاری, ہمارے ساتھ رہیے, بات کا آغاز کریں گے جب بریک سے آئیں گے زعیم قادری صاحب سے. بیک جناب زعیم قادری صاحب, آئی ہیو نو ریزن ٹو ڈس بلیو جو ابھی میر صاحب نے بھی بات کی ہے. آپ جانتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے, میں نے نہیں دیکھا ان کی سٹوری کبھی کوئی باؤنس ہوتی ہو. اگر ان کی بات مان لیں, اگر آپ مان لیں اور تاکہ کلیئر ہو جائے گورنمنٹ کا نام,
اور یہ نہ رہے تو کیوں؟ دیکھیں، ایک تو نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس میں ان کے ایٹیٹیوڈ سے یہ واضح ہو گیا کہ حکومت کوئی کانسٹیٹیوشنل، لیگل اور ایڈمنسٹریٹو ٹول رہنے نہیں دے گی، استعمال کرے گی اس سٹوری کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور تمام ان لوگوں کے نام جو اس میں انوالوڈ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کو قوم کے سامنے لایا جائے گا، اور لایا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بہرحال یہ بریچ کا لفظ غلط ہے، یہ ایک کانسپریسی ہے. دیکھیں نا، میں آپ پڑھ کے یہ ایک کانسپریسی ہے. At PM House and viewed it as a breach of national security. This is our عسکری قیادت کہہ رہی ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، بریچ تو تب ٹھیک بات ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو بریچ نہیں کہنا چاہیے، اس کو ایک اختراع کہنا چاہیے. بریچ تب ہو کہ یہ بات ہوئی ہو، ایجاد نہ کہہ دیجیے گا اس کو، جس کو انہوں نے، یہ تو شرانگیزی ہے. نہیں، انہوں نے خود ایڈمٹ کیا نا، یہ تو عسکری قیادت کا بھی بیان ہے کہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اور گورنمنٹ ٹرائلی بینچ گورنمنٹ کا بھی یہی اعلامیہ ہے کہ اس میں کوئی، میں نے خود اس بات کی تردید کی کہ محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. سو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، اس کے لیے آپ تو سٹوری کی صحت سے انکار کر رہے ہیں. ہم بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ دونوں وہ فریق جن پر سٹوری بنائی گئی ہے وہ اس کی صحت سے یکسر منحرف ہیں کہ اس کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. یہ تو واضح ہو گیا نا. تو یہ ہے باٹم لائن. اب اس کے بعد اگر اس کے ہونے کے بعد جب یہ ہو گیا اور اس کا جو امپیکٹ آیا، اس کو ہم نے یقیناً رد کرنا ہے. نثار علی خان صاحب نے سیریسلی اس بات کا احاطہ کیا، ان تمام باتوں کو قوم کے ساتھ شیئر کیا. انہوں نے خود کہا کہ لوگ ہیں ہمارے اینٹناز میں ہیں وہ لوگ. اب یہ لفظ بڑا سمپل ہے. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس میں کوئی لہت و لال نہیں برتے گی، کوئی ہیلے بہانے نہیں کرے گی. اس کو باقاعدہ قوم کے سامنے لایا جائے گا اور لایا جانا چاہیے، کیونکہ بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے جو نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اور اداروں کی اہمیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. میر صاحب، وہ میں ایک محاورے میں میرا نام بھی آتا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اب یہ دونوں اطراف سے تو کہتے ہیں اس کی صحت ٹھیک خراب ہے، بڑی کمزور سٹوری ہے. تو اب آپ اس پہ روشنی مزید ڈالیں. آپ تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی پتہ ہے یہ ہے، مگر یہ کہتے ہیں جی، وہ بھی کہتے ہیں جی کہ کچھ نہیں ہوا، ہم بھی کہہ رہے ہیں. میر صاحب نے کہا کہ یہ بات ہوئی ہے وہاں. نہیں، میر صاحب کہتے ہیں آپ کے علم میں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، جی میر صاحب، میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزوں کا مجھے بھی پتہ ہے. میں بھی اسلام آباد میں ہوں. یہ خبر صرف سرل کو نہیں دی گئی تھی، اور بھی کچھ صحافیوں کو دی گئی تھی. تو اب اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ بات چیت کی لوگوں سے، سارے اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن جو خبر فیڈ کر رہے تھے وہ جب فیڈ کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے انہوں مننے کا کوئی نہیں، لیکن غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جب ایڈیٹر ہوتا ہے، ایک کریڈیبل اخبار کا جو ایڈیٹر ہوتا ہے، وہ خبر چھاپنے سے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خبر چھپے گی تو کیا ہوگا. تو وہ سارے جو ہوتے ہیں نا پریکاشنری میئرز کر لیتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ظفر عباس صاحب کے پاس ہے جو وہ بتا نہیں رہے. اس لیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یا تو وہ جو 3 آدمی جو ہیں ان میں سے کم از کم 2 آدمی جو ہیں وہ ان کو آپ ان کے نام ڈسکلوز کریں اور ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں. یا اگر آپ نے یہ نہیں کرنا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ اس پہ مٹی پاؤ پالیسی جو ہے اس کے تحت یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پھر آپ سب کے خلاف مقدمہ قائم کریں. سرل کے خلاف بھی کریں، ظفر عباس کے خلاف بھی کریں. سارا کچھ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کس نے کیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ایک رپورٹر کو اور ایک اخبار کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکیں گے. اس مرتبہ آپ کے بندے بھی پھنسیں گے. آپ کے بندے کیا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ پروسیڈ نہیں ہو رہا سلسلہ؟ یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، اس لیے تو نہیں پروسیڈ ہو رہا نا. دیکھیں نا، اگر چلے مان لیا جی خبر غلط ہے، مان لیا ایک لمحے کے لیے مفروضے کی بنیاد پہ کہ ساری خبر غلط ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سائیڈ بھی کہہ رہی ہے غلط ہے، دوسری سائیڈ بھی کہہ رہی ہے. میر صاحب تو کس طرح چھپ گئی، کیوں چھپ گئی، پاکستان کے سب سے کریڈیبل اخبار نے کیوں چھاپ دی؟ یہ جو 3 آدمی ہیں نا، یہ 3 آدمی جو ہیں جی پھر جھوٹ انہوں نے بولا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ انہوں نے بولا. جناب شاہد لطیف صاحب، اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ابھی آج جو کنسرن شو کیا ہے ہماری عسکری حلقوں سے آیا ہے، یہ بات کہاں تک جائے گی اور کیا سول ملٹری ریلیشن شپ میں آپ نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی مشکلات ہوں گی آئندہ؟ جناب شاہد لطیف صاحب. دیکھیں جی، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت کے دوران ایک میمو گیٹ ہوا تھا. اس میں ایک التجا کی گئی تھی، بلکہ التجا نہیں، دہائی ڈالی گئی تھی کہ امریکہ آئے اور حکومت کو بچائے. فوج جو ہے وہ اس کے اختیار سے اور کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. آج جو کہانی چھاپی گئی ہے اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ جی ہم تو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ فوج جو ہے جو اس کو بچنے نہیں دے رہی.
یعنی یہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی، یہی کہانی ہے نا. یہ اتنا بڑا الزام ہے، یہ اتنا سنگین الزام ہے کہ اس پہ چپ نہیں رہا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جو قیادت ہے عسکری افواج کی، اس کو سامنے آنا ہوگا. اور اگر اس طرح ہیلے بہانے بنائے جاتے رہے کہ قانون یہ کہتا ہے اور صحافت کے کچھ پہلو ہیں جو اس کی جی اجازت نہیں دیتے کہ جی ڈسکلوز کیا جائے یا کچھ کہا جائے، تو بھائی وہاں تک تو پہنچنا ہے نا کہ اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس نے کرنے کی کوشش کی ہے. میرے نزدیک میمو گیٹ اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہاں آپ نے دہائی دی اور ایک کو آواز دی کہ آؤ ہمیں بچاؤ فوج سے، ادھر آپ نے پوری دنیا کو کہہ دیا. آج جو ہندوستان کھڑا ہے، جہاں امریکہ بہت کھڑا ہے، شکریہ جہاں حامد میر باقی صاحب آپ قوتیں کا، ہمارے خلاف اور ہیں. جناب زعیم قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. تشنگی تو رہ جاتی ہے مگر اور بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے اور بات کرتے رہیں گے. ہمیں امید اور ہمیں جس طرح یقین دلایا ہے زعیم قادری صاحب نے کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے اور سامنے لائیں گے تاکہ یہ نہ ہو، اور اگر ڈیمیج ہوا ہے تو اس کو انڈو کیا جائے اور آئندہ ان واقعات سے بچا جائے. دیکھتے رہیے چینل 24. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.